بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک اشکال ہے، اعتراض ہے، جس کا جواب بہت ضروری سمجھا گیا۔ اشکال و اعتراض یہ ہے کہ واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا پر پرائیویٹ پر جو آ کر کے خواتین سوال کرتی ہیں، اس کے جواب دینے کا حکم کیا ہے، بالخصوص علماء کے لیے، کہ علماء سے آ کر کے پرائیویٹ میں خصوص پہ آ کر کے سوال کرتی ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے شریعت نے کیا ضابطہ مقرر کیا ہے یا اس کا کیا حکم ہے۔ محترم سامعین، ناظرین، دین کی افہام و تفہیم، ارشاد و توجیہ اور استفسار و استفتاء کا مسئلہ شریعت میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ شریعت نے ہر کسی کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شرعی اور دینی مسائل کا حل علماء ربانیین سے پوچھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی مسئلہ کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ عہد نبوی میں خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً سوال کیا کرتی تھی، جیسا کہ زہار کے مسئلے میں ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، ان کے گھر آ کر کے مسئلہ دریافت کیا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اسی طرح سلیم، حمنہ بنت جہش اور دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن کے سوالات اور فتاوی پوچھنے کا قصہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ مختصر یہ کہ خواتین اپنے مسائل علماء کرام سے دریافت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج بھی سعودی عرب میں یومیہ فتویٰ کا ایک پروگرام نور علی الدرب کے نام سے چلتا ہے، جہاں خواتین کال کر کے یا پھر میسج بھیج کر سوال کرتی ہیں۔ مذکورہ تمام صورتیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا خلوت کی حالت سے خالی ہیں، یعنی تنہائی کی حالت سے خالی اور پاک صاف ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ نیز سعودی عرب پروگرام میں بھی سب کے سامنے کال آتی ہے یا پھر میسج کیا جاتا ہے تو اسے پڑھ کر سناتا ہے۔ خاص نمبر نہیں ہوتا علماء کرام کا خواتین کے پاس، بلکہ ایک عام نمبر ہوتا ہے جسے نشر کیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر پر کال کر کے میسج بھیج دیں یا پھر کال کریں، اور وہ کال پورے ریڈیو میں جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں سب لوگ اس سوال کو سنتے ہیں، چاہے خاتون کا ہو چاہے مرد حضرات کا ہو۔ تو کال آتی ہے یا ان کا میسج پڑھا جاتا ہے، لیکن بات وہاں سے بگڑنی شروع ہوتی ہے جب کال یا میسج میں پرائیویسی ہوتی ہے اور دینی سوالات سے منتقل ہو کر راستہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں واٹس ایپ پر سوالات کا سلسلہ بڑے زوروں پر ہے۔ کئی اسلامی گروپس پائے جاتے ہیں جہاں علماء کرام کی رہنمائی میں سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن الگ سے خواتین کے لیے سوالات کا گروپ بنانا، جس کا ایڈمن مرد ہو، یا پھر اس میں علماء کرام کو بطور مفتی شامل کرنا، یا علماء کرام کا نمبر دینا کہ ان سے واٹس ایپ پر استفسار کیا جائے یا ان سے کال کیا جائے، یعنی خاص نمبر دینا یا ان سے کال پر بات کی جائے۔ عصر حاضر میں نت نئے فتنوں کے پیش نظر ان سے بچنا اور احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مذکورہ آخری دونوں حالات، یعنی جو واٹس ایپ پر میسج کرنا یا کال کرنا، ایک اعتبار سے اس میں خلوت میسر ہو جاتی ہے اور دونوں کے گفتگو کے مابین کوئی تیسرا نہیں ہوتا، اور پہلی صورت اس اعتبار سے درست نہیں کیونکہ خواتین کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت کا مطلب کہ علماء گروپ میں موجود ہوں اور اس میں خواتین بھی موجود ہوں اور خواتین اس میں سوال کریں، تو وہ صورت اس لیے درست نہیں کہ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جنہیں وہ گروپ میں پوچھنا پسند نہیں کرتی، نتیجتاً وہ پرائیویٹ میں آ کر کے سوال کرتی ہیں، جہاں ایک قسم کی خلوت ہوتی ہے اور خلوت سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ یہ علماء کرام کے ساتھ سوء ظن ہے، یہ سوء ظن بالکل بھی نہیں، بلکہ عین اسلامی تعلیم ہے، کیونکہ کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، شیطان اس سے لغزش کروانے کی طاق میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ موقع ملتے ہی وہ اپنے دام فریب میں پھنسا لیتا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک عالم کی لغزش ایک طبقہ کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ اس بات کو آپ اس واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے۔ اچانک دو آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متنبہ کیا کہ یہ میری اہلیہ ہیں۔
محترم ناظرین، آپ اس واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، صادق و مصدق ہیں، عفت و طہارت کی شہادت عرش والے نے دی ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود یہ خوف ستا رہا ہے کہ سامنے والا کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، شیطان کے جھانسے میں نہ آ جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی یہ کہہ کر کے دور کی کہ تم سے بدگمانی کی امید تو نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام تھے، تم سے بدگمانی کی امید تو نہیں، البتہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ سامنے والے کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے وضاحت ضروری ہے، پھر خود صاحب معاملہ کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو فتنوں کے مقامات سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ سامنے والے کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا۔ یہاں خود ایک عالم سے پرائیویٹ میں آ کر کے کوئی خاتون سوال کرے اور اس سوال کا جواب دیا جائے، یہاں پر خلوت میسر ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے والے پر فتنے کا ڈر رکھتے ہیں تو پھر یہاں صاحب معاملہ خود فتنے میں پڑنے کا اس کے اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنا کس قدر ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب خاتون اپنے مسائل کے لیے نہ علماء کو کال کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان سے واٹس ایپ پر بذریعہ میسج کچھ پوچھ سکتی ہیں، تو پھر خواتین کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں اس کا بہترین متبادل حل موجود ہے۔ شاید ہی کوئی خاتون ہوگی جس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہوگا، اور شاید ہی کسی خاتون کا کوئی ایسا بالغ محرم ہوگا جس کے پاس واٹس ایپ موجود نہیں ہوگا، اور شاید ہی کسی خاتون کوئی ایسا واٹس ایپ والا ہوگا جس کا کسی عالم سے تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں خاتون اپنے مسائل اپنے محرم کو ارسال کر دے، جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، بیٹا ہے، پھوپھا ہے، جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں انہیں ارسال کر دے، اور اس محرم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سوال کا جواب عالم سے پوچھیں، اور جو جواب ملے اپنی اس رشتہ دار تک اس کو پہنچا دے جو محرم کے زمرے میں آتی ہیں، کسی مخلص عالم سے پوچھ کر کے ان تک اس کا جواب دریافت کر کے اس خاتون تک پہنچا دے۔ جس طرح ایک غیر محرم خاتون کسی عالم سے مسئلہ دریافت کر سکتی ہے، اسی طرح اپنے محرم کے ذریعہ کسی عالم سے کیوں نہیں دریافت کر سکتی؟ اس محفوظ طریقہ سوال میں حرج کیا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقہ کو منع قرار دیں، ممنوع قرار دیں گے کہ نہیں خواتین سوال نہیں کر سکتی ہیں پرسنل میں جا کر کے، تو ان کے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے، اس فتنے کا سدجواب علماء کرام اور خواتین کے محرم رشتہ دار بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ علماء کرام پرائیویٹ میں کسی بھی اجنبی خاتون کے سوال کو قبول کرنے سے گریز کریں، اور ان خواتین کے محرم رشتہ دار اپنی خواتین کو نصیحت کریں، یا تو وہ دروس اور لیکچرز میں جب سوال و جواب کا سیشن ہو تو اس میں لکھ کر یا بول کر سوال کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اپنے سوال اپنے محرم کو بھیج دیں اور محرم انہیں سوال کا جواب لا کر دیں۔ محرم کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنے گھر کی خواتین کی باہر کی ضروریات کو مشقت اٹھا کر پورا کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی دینی ضروریات کو بغیر مشقت اٹھائے صرف کال یا میسج کے ذریعہ حل کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ کو سب سے زیادہ نقصان دہ قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ خواتین سوائے محرم کے ہر کسی کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے، سوائے محرم کے ہر کسی کے لیے، عالم ہو، متقی ہو، کوئی بھی ہو، خواتین ان کے لیے فتنہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس قول کو اپنی مسلم کی شرح میں نقل کیا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بعض سلف سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ انسان عورتوں کے معاملہ میں کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے، غور سے سنیں گے اس قول کو، کہ اگر مجھے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے تو میں پوری امانت داری کے ساتھ اسے نبھا سکتا ہوں، لیکن ایک بدصورت لونڈی کے سامنے اپنے نفس کو امانت دار نہیں سمجھتا۔ عطا ابن ابی رباح بڑے مفسر ہیں، متقی، پرہیزگار، جن کی امامت کی گواہی دنیا نے دی ہے، صحابی کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیت المال کی امانت کو پوری دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، لیکن ایک بدصورت لونڈی کے سامنے اپنے نفس کو امانت دار نہیں سمجھتا۔ یہ فتنے کے خوف سے تھا، خواتین کے فتنے کے خوف سے۔ لیکن افسوسناک بات ہے کہ آج کل پرائیویٹ میں سوال پوچھنے کا اور پھر سوال کے مرحلے سے معاملہ کس قدر تجاوز کر جاتا ہے، وہاں تک جو معاملہ پہنچتا ہے جس سے فتنہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بدنامی ہوتی ہے، اور ایک شخص بدنام نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص
جس منہج سے اور جس چیز سے جڑا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا طبقہ ہی بدنام ہوتا ہے۔ اس واقعے کو سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے بہت بڑھاپے میں، جب ان کی عمر 84 سال تھی، سعید ابن المسیب سید التابعین کہتے ہیں ان کو، سعید ابن المسیب رحمہ اللہ جب ان کی عمر 84 سال تھی اور ان کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور دوسری آنکھ سے بالکل کم دکھائی دیتا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سید التابعین ہیں، دنیا ان کی امامت کے قائل ہے، وہ ان کی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹتی تھی، وہ 84 سال کی عمر میں ہیں، جبکہ انسان کے عورتوں کی طرف جو خواہش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے، ایک کمزور ہے، اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ اور کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا میرے لیے فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ میرے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ جو کہ سید التابعین ہیں، زہد و تقوی میں نمایاں مقام حاصل ہے انہیں، خوف و ورع اور تقوی و طہارت کے پیکر ہیں، نیز عمر کے بالکل آخری دہلیز پر ہیں، اس کے باوجود عورتوں کے فتنہ کا اتنا خوف ہے، تو پھر ہم جیسے گنہگاروں اور معصیت کے سوداگر اپنے آپ کو خواتین کے معاملے میں مامون و محفوظ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام یہ کہ خواتین کے لیے اسلامی گروپ بنا کر مرد کا اس میں ایڈمن رہنا، یا علماء کرام کا خواتین کو پرسنل پر جواب دینا یا پرسنل کال اٹینڈ کرنا، یہ سب مداخل شیطان ہیں، جہاں سے شیطان دھوکہ و فریب کا جال بن رہا ہوتا ہے، اور کون کب اور کہاں اور کیسے شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو جائے اور زین لہم سوء اعمالہم کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ البتہ اگر علمی مجالس میں خواتین علماء سے سوال کرتی ہیں یا پرچی میں اپنے سوال لکھ کر بھیجتی ہیں، یا ایسے کال کا سسٹم ہے جس میں خلوت و تنہائی ممکن نہیں، تو خواتین کے لیے علماء سے بلا واسطہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن اگر پرسنل کال یا میسج سے رابطہ کرنے کی نوبت آ جائے تو اس سے احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خلوت کے حکم میں آ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت جب خلوت و تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی دونوں کی تنہائی کو معصیت کی راہ پر لے جانے کے لیے شیطان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کی اصلاح فرمائے اور شبہات و شہوات اور اس کے مداخل سے محفوظ رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔